جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی، اچھا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حصہ لیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھا کے لا رہے تو آپ کے چچا نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی تہبند کو اتار دیں اور وہ اپنے کندھے پہ رکھ لیں اور اس کے اوپر پتھر رکھیں، تو اس سے جو پتھر کی رگڑ ہے جسم پہ نہیں آئے گی، ذرا آسانی ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ بھی فرمایا لیکن فوراً بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا، کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص سامنے ظاہر ہوا اور اس نے مجھے منع کیا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت ہر جگہ ہر مقام پر۔ قریش مکہ برہنہ بغیر کپڑوں کے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ غور سے سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ معلوم نہیں ہمارا کپڑا حلال کا مال کا ہے کہ نہیں، مشتبہ مال کا نہ ہو تو ہم اپنے جسم سے ہی طواف کرتے ہیں۔ اب یہ کتنی اچھی بات ہے کتنی بری بات ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ان کی نیت کا اچھا ہونا ہی محسوس ہوتا ہے۔ گو کہ یہ چیز جائز نہیں، ہمیں ہر کام وہ کرنا ہے جو شریعت کہے، جس چیز کو شریعت جائز کہے وہ جائز ہے، ہماری اپنی مرضی، ان کی اپنی مرضی کی من گھڑت بات تھی۔ اور اس کو قرآن میں اس کو پھر اب 9 ہجری میں 9 ہجری کے اندر منع بھی کر دیا گیا کہ بیت اللہ شریف کا طواف بغیر کپڑوں کے کرنا منع ہے، اس کا حکم بھی آ گیا۔ تو ان کی اپنی طرف سے دلیل تھی، بنیاد اس کی نیت گو اچھی تھی لیکن عمل ان کا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت اچھی ہونے کے بعد عمل کا بھی صحیح ہونا ضروری۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اچھی نیت سے کوئی برا کام کر لیا، کوئی آدمی کہے جی میں امیر کے گھر سے مال اس لیے چوری کرتا ہوں کہ غریب کی مدد کروں گا، تو یہ چیز جائز نہیں۔ بہرحال جب بیت اللہ شریف کی تعمیر پوری ہو گئی، اب ایک اہم معاملہ پیش آیا، وہ کیا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانا۔ اب جناب ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے ملے اور یہ میرے حصے میں آئے، اور لازمی بات ہے جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو جو بھی شخص یہ قبیلہ وہ کام کرے گا تو اس کا نام تو پھر پکا ہو جائے گا نا، اور اس کی عزت بھی بلند ہوگی، تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ مجھے ملے۔ کئی دن گزر گئے، لڑائی حتیٰ کہ لڑائی کی نوبت آ گئی، لوگوں نے تلواریں نکالنی کہ یہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، ہر قبیلہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے۔ اس طریقے کی بات ہوتی رہی تو بہت جب لڑائی ہو گئی تو ایک شخص تھے ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی، یہ قریش کے اندر سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص تھے، اور یہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے، مسافروں کی خدمت کرنے والے، اور جب یہ کسی سفر میں جاتے تو سارے قافلے کو خود ہی اپنے پاس سے کھلایا کرتے تھے۔ تو خیر خواہ قسم کے لوگ آپ کا بندے تھے اور اچھا ان کا سلسلہ تھا، اور یہ ایک صحابی کے والد بھی تھے، جب ان کے بیٹے ایک صحابی بھی بنے۔ تو بہرحال انہوں نے قریش والوں کو مشورہ دیا، اپنی رائے دی کہ دیکھو اے خدا کے بندو، مت لڑو، کتنا لڑو گے، کس کس بات پر لڑو گے، بہت تم نے بچپن پیچھے لڑائیاں کر لی، اب اس کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو ہم رات بیت اللہ میں گزارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جو شخص صبح سب سے پہلے، صبح صادق کے بعد جو شخص صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے اس سے فیصلہ کرا لیتے۔ تمام قریش کو یہ بات پسند آ گئی کہ بھئی ہمارے ایک اچھے بڑے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بات کو مان لیا۔ اب سارے لوگ بیت اللہ میں ہیں، رات گزر رہی ہے، رات گزری، صبح صادق ہوئی، انہوں نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، قریب ہوتے گئے، وہ دیکھتے چلے گئے کہ کون آ رہا ہے، اور جب بہت قریب آ گئے اور وہ اس پوزیشن پر آ گئے کہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں، اس رینج میں آ گئے جو آنکھوں کی ہوتی ہے، ویزیبلٹی جب کلیئر ہو گئی، دیکھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سارے قریش یہ کہنے لگے ھذا محمد الامین رضینا ھذا محمد الامین، ہم راضی ہیں، یہ تو محمد ہے، ہم ان کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ سارے اطمینان سے خوش ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو بتایا گیا بھئی یہ معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت فیصلہ فرمایا، حکم دیا چادر لے کر آؤ۔ ایک چادر بڑی لائی گئی، آپ نے فرمایا ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ آگے بڑھے اور چادر کو پکڑ لے،
کونا پکڑ لے، سائڈ پکڑ لے، جتنے قبیلے کے لوگ ہیں ہر قبیلے کا ایک نمائندہ آئے تاکہ پورے قبیلے کی نمائندگی ہو جائے، اور جتنے قبائل کے لوگ ہیں وہ چادر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں۔ سب نے ایسا کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود جہاں رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا کے چادر پہ رکھا، پھر یہ سب لوگ اس چادر کو لے کے حجر اسود کی جگہ پر آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو وہاں رکھا جہاں آج یہ موجود۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ حکمت عطا فرمائی، اور آپ نے اس ایسے معاملے کو جس میں قریش لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، قسمیں کھانے لگے تھے کہ بس جان دے دیں گے لیکن یہ سعادت ہم نے لینی ہے، نبی علیہ السلام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس مسئلے کو جو لڑائی کا مسئلہ بننے لگا تھا عافیت کے ساتھ حل کروا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی جب 35 سال کی تھی، یہ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔